السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کسی سے بھی کیسے عربی بھاشا میں بولیں اور بات کریں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے ہر چیز پتہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے ہر چیز پتہ ہے، تو وہ یہ کہے گا انا معلوم کل شیء۔ انا معلوم کل شیء۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، اور کلو شیء عربی میں ہر چیز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا معلوم کلو شیء۔ انا معلوم کلو شیء۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ہر چیز پتہ ہے۔ تمہیں لگا مجھے نہیں پتہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں لگا مجھے نہیں پتہ ہے، تو وہ یہ کہے گا انت احسب انا ما فی معلوم۔ انت احسب انا ما فی معلوم۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور احسب عربی میں لگا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت احسب انا ما فی معلوم۔ انت احسب انا ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں لگا مجھے نہیں پتہ ہے۔ تم جا رہے ہو چھٹی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم جا رہے ہو چھٹی، تو وہ یہ کہے گا انت روح اجازہ۔ انت روح اجازہ۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہے ہو یا جانے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت روح اجازہ۔ انت روح اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جا رہے ہو چھٹی۔ کون بولا؟ تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کون بولا؟ تمہیں، تو وہ یہ کہے گا من کلام انت۔ من کلام انت۔ من عربی میں کون کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کلام انت۔ من کلام انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کون بولا؟ تمہیں۔ میں نہیں جا رہا ہوں چھٹی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں جا رہا ہوں چھٹی، تو وہ یہ کہے گا انا ما فی روح اجازہ۔ انا ما فی روح اجازہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا جانے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی روح اجازہ۔ انا ما فی روح اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں جا رہا ہوں چھٹی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت کذاب کلام۔ انت کذاب کلام۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور کذاب عربی میں جھوٹ کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بول رہے ہو یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت کذاب کلام۔ انت کذاب کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔
ابھی ٹائم بہت ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی ٹائم بہت ہے، تو وہ یہ کہے گا الحین وقت فی کثیر، الحین وقت فی کثیر۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور کثیر عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین وقت فی کثیر، الحین وقت فی کثیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی ٹائم بہت ہے، تم چھٹی سے واپس آؤ گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم چھٹی سے واپس آؤ گے، تو وہ یہ کہے گا انت ارجع من اجازہ، انت ارجع من اجازہ۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آؤ گے یا واپس آنے کو کہتے ہیں، اور من اجازہ عربی میں چھٹی سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ارجع من اجازہ، انت ارجع من اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم چھٹی سے واپس آؤ گے۔ میں سوچ کر بولوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں سوچ کر بولوں گا، تو وہ یہ کہے گا انا فکر کلام، انا فکر کلام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچنے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولوں گا یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر کلام، انا فکر کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں سوچ کر بولوں گا، ہاں میں واپس آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں واپس آؤں گا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا ارجع، ایوا انا ارجع۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آؤں گا یا واپس آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا ارجع، ایوا انا ارجع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں واپس آؤں گا، شاید میں آؤں گا دیر سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو شاید میں آؤں گا دیر سے، تو وہ یہ کہے گا ممکن انا ایجی تاخیر، ممکن انا ایجی تاخیر۔ ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا آنے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ممکن انا ایجی تاخیر، ممکن انا ایجی تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا شاید میں آؤں گا دیر سے۔ تمہیں کیا چاہیے انڈیا سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہیں کیا چاہیے انڈیا سے، تو وہ یہ کہے گا انت ایش ابغا من ہند، انت ایش ابغا من ہند۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور من ہند عربی میں انڈیا سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش ابغا من ہند، انت ایش ابغا من ہند۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا چاہیے انڈیا سے، مجھے انڈیا سے سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے انڈیا سے سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا اغراض من ہند، انا ابغا اغراض من ہند۔ انا عربی میں
میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغاء عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور من ہند عربی میں انڈیا سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغاء اغراض من ہند، انا ابغاء اغراض من ہند۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے انڈیا سے سامان چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بولوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میں تمہیں بولوں گا، تو وہ یہ کہے گا طیب انا کلام انتا، طیب انا کلام انتا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولوں گا یا بولنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا کلام انتا، طیب انا کلام انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں تمہیں بولوں گا، یہ سامان سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض فی رخیص، ھذا اغراض فی رخیص۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض فی رخیص، ھذا اغراض فی رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان سستا ہے، ہاں میں نے خریدا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے خریدا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا استری، ایوا انا استری۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور استری عربی میں خریدا یا خریدنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا استری، ایوا انا استری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے خریدا، مجھے سستا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سستا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغاء رخیص، انا ابغاء رخیص۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغاء عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغاء رخیص، انا ابغاء رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سستا چاہیے۔ کس نے کہا سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کس نے کہا سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا من کلام فی رخیص، من کلام فی رخیص۔ من عربی میں کس نے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں کہا یا بولنے کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کلام فی رخیص، من کلام فی رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کس نے کہا سستا ہے، یہ سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان مہنگا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض فی غالی، ھذا اغراض فی غالی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض فی غالی، ھذا اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان مہنگا ہے، سب سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو
سب سامان مہنگا ہے تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض فی غالی، کلو اغراض فی غالی۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض فی غالی، کلو اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان مہنگا ہے، مجھے مہنگا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مہنگا نہیں چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ما ابغا غالی، آنا ما ابغا غالی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما ابغا غالی، آنا ما ابغا غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مہنگا نہیں چاہیے، کیوں سب سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیوں سب سامان مہنگا ہے، تو وہ یہ کہے گا لیش کلو اغراض فی غالی، لیش کلو اغراض فی غالی۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش کلو اغراض فی غالی، لیش کلو اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں سب سامان مہنگا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے نہیں معلوم، تو وہ یہ کہے گا آنا ما فی معلوم، آنا ما فی معلوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں معلوم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما فی معلوم، آنا ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نہیں معلوم، تمہیں چاہیے تو لے لو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں چاہیے تو لے لو، تو وہ یہ کہے گا انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں چاہیے تو لے لو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔